اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم ذکر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہا کرو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کی یاد کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو، اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے اور مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرمائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ترمذی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کا ادا کرا دے۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری وسوسوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے اور اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔